مولانا زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ 8ویں صدی ہجری کی بات ہے. ایک اللہ والے بزرگ تھے اس زمانے کے نابینا، ان کا نام تھا حضرت موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ. وہ جہاز میں سوار تھے، اس جہاز میں اور لوگ بھی تھے، اور طوفان آیا، بڑا خطرناک طوفان، بحری سمندری، جہاز ڈوبنے لگا. اور لکھا ہے کہ اس طوفان سے بچنا بڑا مشکل ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے. سارے لوگ رونا شروع کر دیا. یہ بزرگ بھی تھے، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو کہو 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے. اور وہ درود شریف اس میں توحید ہی توحید ہے، اور درود شریف کے وسیلے سے اللہ سے مناجات ہے، نجات کی دعا ہے، غموں کے دور کرنے، بہت جامع دعا ہے، اور اللہ پاک سے مانگنا ہے. یہ پڑھو 1000 بار، سب کو کہو. ان بزرگوں نے سب کو کہا تو ایسی حالت میں اخلاص بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ موت سامنے ہے تو بڑے اخلاص ادب کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں ابھی 300 تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ نے جہاز بچا لیا. ہمارے حضرت شیخ کے ساتھ ایک واقعہ ہے، ہمارے مرشد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. حضرت افریقہ ایک ملک گئے تھے، ان کے ساتھ جو ان کے خادم شاگرد فاضل دیوبند افریقہ میں رہتے ہیں، مولانا محمد ان کا نام ہے، بہت نیک آدمی، حرمین کے امام، سارے چھٹیوں میں ان کے گھر جاتے ہیں. شیخ حذیفی، شیخ سدیس، شیخ سبیل، ہمارے اکابر بھی ہندوستان پاکستان کے بہت وہاں گئے. میں بھی ان کے گھر گیا. امیر کبیر ہیں اور بہت خدمت کرتے ہیں، پھر ان کو سیر بھی کرواتے ہیں، اور جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم جا رہے تھے ایک افریقی ملک، تو ایک چھوٹا جہاز صرف حضرت کے لیے، حضرت کے ساتھیوں کے لیے ہم نے اس کو کرائے پر لیا. وہ جہاز جب اس ملک پہنچا، بڑا غریب ملک، ایئرپورٹ پر روشنی کا انتظام نہیں تھا اور اندھیرا ہو گیا تھا. پائلٹ کو نیچے سے کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ جہاز گھماتے اخیر اس نے اعلان کیا کہ میں خطرے کی حالت میں ہوں. یہ پائلٹ یہ بتا دیا کرتے ہیں سواریوں کو، حالت ہماری خطرناک ہو گئی ہے، مجھے رن وے ایئرپورٹ نظر نہیں آ رہا. جب یہ اعلان اس نے کیا کہ ہم خطرے میں آ گئے ہیں، تو اس وقت ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت کو بتائیں یا نہ بتائیں. تو مولانا فرماتے ہیں، وہ فاضل دیوبند بھی ہیں، کہ ہم نے کہا حضرت کو ضرور بتانا چاہیے، بزرگ ہیں، کوئی دعا کریں گے اللہ ہمیں مشکل سے نکالیں گے، اور بتانا ضروری ہے. تو ہم نے حضرت سے جا کے عرض کیا کہ حضرت اس طرح پائلٹ نے اعلان کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا درود تنجینا فوراً شروع کر دو. تو ہم نے یہ درود شریف شروع کیا، اور فرماتے ہیں اللہ کی شان، ہم ابھی کچھ پڑھ چکے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایئرپورٹ کی طرف دور سے گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آئیں، اور ان کی لائٹیں رن وے پر، ہوائی اڈے کے میدان پر پڑی، اور پائلٹ نے اندازہ کر لیا کہ یہ ہے. اس نے جہاز اتارا، پھر بھی جہاز کچے پر اترا اور خوب گردہ اور غبار، لیکن الحمدللہ ہم صحیح سلامت اتر گئے. یہ نے کہا اس میں میں خود موجود تھا. ایک اور اللہ والے کو زیارت ہوئی ہے، جمعہ کی رات ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آج سے 2-3 سال پہلے. پھر مجھے انہوں نے، ہندوستان کے ہیں وہ، بڑے اللہ والے ہیں، وہ تقریباً 30 سال سے حرمین شریفین میں رہ رہے ہیں، بڑے متبع سنت بزرگ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے محبوب حسین احمد مدنی کا وظیفہ اس کو پڑھو. میرے محبوب ہمارے اکابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب ہیں، اللہ پاک کے ہاں محبوب ہے. کیوں محبوب نہ ہو؟ ساری زندگی انہوں نے اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہے. فرمایا پاکستان کے جو حالات ہیں یہ بھی ہم پر نظر شفقت اور عنایت ہے، اس کے لیے ضرورت کو خوب پڑھو. پھر ارشاد فرمایا مجھ گناہگار کے بارے میں کہ اس کو کہو، اسی لیے انہوں نے مجھے یہ سنا عزیز الرحمان کو کہو یہ درود شریف اپنے حلقہ اور عوام میں خوب پھیلائے. الحمدللہ و شکر للہ. انہوں کو میں نے کہا لکھ کے دے دیں، انہوں نے اپنے میں نے کہا الفاظ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ، آپ کو استحضار ہے، رات کا واقعہ ہے، پورے الفاظ جیسے آپ نے سنے وہ آپ لکھ دیں. انہوں نے لکھ کے دیا مجھے، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کو ہم چھپوا رہے ہیں، جلسوں میں تقسیم یہاں کے لیے بھی لایا ہوں. تو وہ آزاد کشمیر کا کینسر زدہ، اس کو میں نے یہ کارڈ درود شریف کا دیا، میں نے کہا یہ پڑھتے رہو. ابھی میرے حج سے جب واپسی ہوئی الحمدللہ اس کا مجھے فون آیا، تو پہلے اس کی آواز پہچاننا مشکل تھا، بول نہیں سکتا تھا. کسی کو میں نے کہا فون دو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھ سے بات بڑی آواز صاف ستھری تھی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں ظہیر ہوں. بھائی آپ کی آواز تو بہت صاف ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ببرکت اس درود شریف کے. میں کہنے لگا میں آنا چاہتا ہوں ملاقات کو. میں نے کہا آپ کمزور ہوں گے، نہ آئے. میں تو وہ ذہن میں وہ کیفیت تھی، میں لگا نہیں میں آ سکتا ہوں. میں نے کہا آ جائیں، آ سکتے ہیں. اگلے دن وہ اکیلا بغیر سہارے کے چل کے میرے ساتھ ملاقات کی. ایسے بہت واقعات پڑھو انشاءاللہ. آپ کو قرضوں کے لیے پڑھو، شادیوں کے لیے پڑھو، مقدموں کے لیے، کئیوں کو مقدموں سے نجات دی. مجھے خود بھی جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ کام ہو. یہ مفت کے آپ کو تحفے دے رہا ہوں.